ہائے میں لٹ گئی، برباد ہو گئی، اس لڑکی نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ شازیہ پھپھو دعائیں دے رہی تھی، جبکہ پھوپھا جی کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ احتشام کا بھی بس نہیں چل رہا تھا کہ ٹینا اس کے سامنے آ جائے اور وہ اس کا قتل کر دے۔ عین شادی کی صبح وہ گھر سے فرار ہو چکی تھی۔ آج رات اس کی بارات آنی تھی شہر کے جانے مانے شاندار بینکویٹ میں۔ آپ سب جانتی تھی امی، لیکن پھر بھی منہ بند کر کے بیٹھی رہیں۔ اس بد کردار کی ساری کرتوتوں کا علم تھا، پھر بھی لا علم رہ کر اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری آپ نے۔ احتشام غصے سے پھنکارا تھا۔ دینا باجی اسے غصہ کنٹرول کرنے کا کہہ رہی تھی، تبھی ان کی نظر دروازے پہ کھڑی نایاب پہ پڑی، جو ساری سچویشن میں سہمی ہوئی دروازے سے چپکی ہوئی تھی۔ اور تم کیا یہاں کھڑی ڈرامہ دیکھ رہی ہو نا ہمارا تماشا کیسے بن گیا ہے؟ جاؤ دفع ہو جاؤ، پانی لے کر آؤ امی کے لیے۔ ان سب کا غصہ آخر میں اسی مظلوم پر ہی اترنا تھا۔ وہ فوراً ہی پلٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد کانچ کے گلاس میں پانی لے کر چلی آئی۔ نہیں پینا مجھے کوئی پانی وانی۔ پھپھو نے گلاس زمین پر پٹک کے مارا تو کئی کانچ کے ٹکڑے دور دور تک بکھر گئے۔ نایاب سہم کر پیچھے ہوئی تھی۔ اگر پیچھے نہ ہوتی تو وہ کانچ کا ٹکڑا اس کے پاؤں میں جا کر لگتا۔ بشیر صاحب کچھ کریں، کچھ سوچیں، کیا کرنا ہے؟ اب بارات رات کو پہنچنے والی ہے۔ باہر مہمان جمع ہے ہمارا سب کا تماشا دیکھنے کے لیے۔ ابھی کسی کو خبر نہیں، لیکن اگر کسی کو پتہ چل گیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ وہ زور زور سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ دینا باجی انہیں اپنی دھیمی آواز رکھنے کا کہہ رہی تھی، کیونکہ عزت کا تماشا بنے گا امی۔ بس آپ رونا دھونا چھوڑیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ وہ حرام خور لڑکی تو سارے زیورات بھی لے کر فرار ہو گئی، عیش کرے گی اپنے عاشق کے ساتھ۔ اب یہ سوچے کہ ہم لڑکے والوں کو کیا جواب دیں۔ شازیہ بیگم اور بشیر صاحب فکر مند تھے۔ تبھی احتشام نے فکر مندی سے ان دونوں کی طرف دیکھا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے لڑکے والوں کو کچھ بھی کہنے کی، ابھی ہمیں اپنی عزت کے بارے میں سوچنا ہے۔ آخر یہ منحوس کس دن ہمارے کام آئے گی؟ دینا باجی کا اشارہ نایاب کی طرف تھا۔ نایاب خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ ان کی بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی۔ شازیہ پھپھو بھی چونک گئی۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ ٹینا کی جگہ ہم نایاب کو دلہن بنا کے رخصت کر دیں، اس طرح ہماری عزت بچ جائے گی؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ تو دینا باجی نے سر ہلا دیا۔ ہاں میں یہی کہہ رہی ہوں، آپ فی الحال اس لڑکی کو ٹینا کی جگہ رخصت کریں۔ اگر ہم نے اس لڑکے والوں کو فون کر کے کہہ دیا کہ ہماری بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے، تو آپ خود سوچیں کہ اس معاشرے میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی۔ اس لیے خاموشی سے ٹینا کی جگہ نایاب کو رخصت کر دیں۔ اس کے بعد ہم خود معاملہ سنبھال لیں گے، پھر چاہے وہ اس لڑکی کو طلاق دے یا اپنے گھر میں رکھیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ وہ خطرناک حد تک بہرحم تھی۔ نایاب کے لیے ایسے الفاظ ادا کر رہی تھی جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک بے زبان جانور ہے۔ اپنے بارے میں بات کرتا ہوا دیکھ کر وہ فوراً ہی پلٹنے لگی تھی، جب شازیہ پھپھو نے اسے تیز آواز میں پکارا تھا، چلو لڑکی، جو تم نے تیاری کرنی ہے کرو، رات تک ٹینا کی جگہ دلہن بن کے تم نے ہی بیٹھنا ہے ہال میں۔ اس میں ہماری عزت ہے۔ اسی کی نازک جان کانپ رہی تھی، لیکن سامنے بشیر پھپھا احتشام بھائی جیسے اس کے جواب کے منتظر تھے۔ وہ ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی۔ ہمیشہ سے ہی لبوں پہ تالا ڈال کر اپنی زندگی گزاری تھی، تو ایسے موقع پر احتجاج کر کے کیا ہو جاتا؟ وہ لوگ تو اسے آنکھوں سے ہی نکل لیتے۔ نایاب جانتی تھی وہ ایک یتیم ہے، اور یتیم ہمیشہ دوسروں کے فیصلے پر سر جھکاتے ہیں۔ اس کی خاموشی میں ہی تائید تھی، اسی لیے پھپھا اور پھپھی دونوں ہی فکر مند ہو گئے، جبکہ احتشام آنے والے معاملات سنبھالے کی ناکام کوشش کرنے لگا، کیونکہ اس کی آوارہ بہن اپنے عاشق کے ساتھ نہ صرف بھاری مالیت کے زیور بلکہ کئی لاکھ نقدی بھی لے کر اس گھر سے فرار ہو گئی تھی، ان کے منہ پر کالک مل کر۔ قربانی کا بکرا نایاب کو بنایا جا رہا تھا، جس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اپنی کوٹھڑی نما کمرے میں لیٹی چھت کو دیکھے جا رہی تھی۔ آنکھوں کے کنارے بھیگے ہوئے تھے، لیکن زبان بالکل خاموش۔ نہ جانے اس کی زندگی آگے کیا کھیل کھیلنے والی تھی۔ ریان شاہ دولہا بن کے تیار ہوا تو بھابھی اور بہنیں اس کی نظر اتارنے لگی، جو آف وائٹ شیروانی میں ملبوس نظر لگ جانے کے حد تک وجیحہ لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک بے نیازی اور اپنی سحرزدہ شخصیت سے واقفیت تھی۔ ویسے ریان ٹینا کے اندر بھی بہت ہی غرور لگتا ہے خوبصورت لوگوں کے اندر یہ ایک اضافی کوالٹی ہوتی ہے۔ مریم بھابھی کی بات سن کر وہ چونکا تھا۔
مجھے مغرور لوگ پسند نہیں بھابھی۔ آپ سب لوگوں کو لگتا ہے کہ میں مغرور ہوں، لیکن یہ میری شخصیت کا حصہ ہے۔ میں زیادہ تر خاموش رہنا پسند کرتا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ تبھی رانیہ چہکی تھی، لیکن بھابھی آج کے بعد ریحان بھائی خاموش نہیں رہیں گے، بلکہ ٹینا کے آنے کے بعد انہیں خاموش رہنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، کیونکہ سنا ہے کہ وہ غصے کی بہت تیز ہیں۔ وہ دونوں اسے چھیڑنے میں لگی تھی، تبھی ریحان کی ماں خالدہ بیگم چلی آئی۔ ارے جلدی کر لو، اور کتنی دیر لگے گی تم سب کو نکلنے میں؟ سب لوگ تیار ہیں، بس دولہے صاحب کا انتظار ہو رہا ہے۔ پھر جیسے ان کی نظر ریحان پہ پڑی تو ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ دولہے کے لباس میں وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ ماشاء اللہ، اور نظر لا لگے میرے بیٹے کی خوشیوں کو۔ انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ خوشیوں کو تو نظر لگ گئی ہے۔ بارات اب نکلنے ہی والی تھی۔ ریحان شاہ 100% گھر والوں کی پسند سے شادی کر رہا تھا۔ اس نے لڑکی کو ایک دو بار دیکھا تھا، ایک بار کسی شادی کی تقریب میں تو دوسری دفعہ انگیجمنٹ والے دن۔ ٹینا، جس کا اصل نام تانیہ تھا، وہ خوبصورت تو تھی لیکن ساتھ ہی مغرور بھی۔ اس کی بے نیازی والا انداز دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ ایسے ہی غرور اس کے اندر بھی تھا، لیکن اس جیسے ہینڈسم اور شاندار بندے کو پا کر بھی اس کا موڈ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ٹینا کو پسند کرنے لگا، دل سے اس شادی پر راضی تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ تقدیر کوئی اور فیصلہ کر کے بیٹھی ہے۔ یتیم نایاب کی قسمت تو دیکھو ذرا، ساری زندگی پھپھو کی کڑوی باتیں برداشت کی، پھپھو کی طنز بھری باتیں، ٹینا اور دانیہ باجی کی حقارت بھری آنکھیں اور تانے، اور آج وہ شاہ ویلا میں دلہن بن کے جا رہی تھی۔ ٹینا کے سسرال سے آیا ہوا لال رنگ کا خوبصورت اور ڈیزائنر جوڑا پہن کر وہ دلہن بنی تیار بیٹھی تھی۔ اس کے زیورات، اس کا جوڑا، سب کچھ اسے اترن میں ملا تھا، کیونکہ ٹینا عین شادی والے دن گھر سے بھاگ گئی تھی۔ نایاب کے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، تبھی تو اسے پھوپھا نے پالا تھا۔ سہمی ہوئی آنکھیں، مظلوم چہرہ، اس کا اعتماد اتنا بھی نہیں تھا کہ وہ کسی کے سامنے کچھ بول پاتی۔ اگر کوئی جھڑک بھی دیتا تو گھنٹوں تک اس کا نازک دل کانپتا رہتا تھا۔ ابھی بھی پھوپھو نے اسے ٹینا کی جگہ دلہن بننے کا حکم دیا تو وہ کیسے انکار کر سکتی تھی، یہ جانے بنا کہ آگے جا کر مزید اس کی زندگی عذاب ہونے والی ہے، کیونکہ لڑکے والے اس بات سے لائل تھے۔ ٹینا گھر سے بھاگ گئی ہے۔ وہ گھونگھٹ اوڑھے ہال کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ گھر میں آئے مہمانوں کو، جن کو خبر ہو گئی تھی کہ ٹینا بھاگ گئی ہے، اس کی جگہ نایاب کو دلہن بنایا گیا ہے، وہ سب ان کا مذاق اڑا رہے تھے، لیکن پیٹھ پیچھے منہ پر کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نکاح ہوا۔ مولوی صاحب نے تانیہ کی جگہ نایاب کا نام لیا تو ریحان کا ذہن الجھا تھا، لیکن وہ عجیب سی صورتحال میں گرفتار نکاح نامے پر سائن کر گیا اور ہاں ہی میں اقرار کر گیا تھا۔ خالدہ بیگم بھی پریشان سی تھی کہ آخر لڑکی والوں کا چہرہ ان کے تاثرات کچھ اور ہی کہانی سنا رہے ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ ٹینا کو سب پیار سے گھر والے ایسے ہی بلاتے ہیں، اس کا اصل نام کچھ اور ہے، لیکن جب دلہن ریحان کے برابر میں آ کر بیٹھی تو گھونگھٹ کے اس پار خالدہ بیگم نے اسے پہلے ہی دیکھ لیا۔ وہ غصے کی کیفیت میں شادی ہال کے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ ٹینا کا رشتہ کیا تھا نا، ہم نے اس لڑکی کا نہیں کیا۔ یہ تو آپ کی بھتیجی ہے نا؟ وہ شازیہ بیگم کے سامنے غصے سے پھنکا رہی تھی۔ جی خالدہ بہن، مجھے معاف کر دیں، اس وقت نہ صرف ہمیں آپ کی عزت بچانی ہے بلکہ اپنی بھی۔ ابھی وقت ایسا نہیں کہ ہم آپ سے کوئی سوال جواب کر سکیں، اور نہ ہم آپ کو کوئی وضاحت دینے کے قابل ہیں۔ وہ خاموش تو ہو گئی، لیکن دل ہی دل میں ایک آگ سلگ رہی تھی۔ ریحان اس سارے معاملے سے انجان تھا۔ نکاح کے بعد کھانا کھایا گیا اور تھوڑی دیر بعد رخصتی کا شور اٹھ گیا۔ جہاں دلہن والے عجیب حالات میں گھرے ہوئے تھے، وہیں ریحان کے گھر والوں کا غصے کے مارے برا حال تھا، جبکہ ریحان خود اس معاملے سے انجان تھا کہ دلہن تبدیل کر دی گئی ہے، وہ بھی عین نکاح کے وقت۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ساتھ چلتی لڑکی کون ہے، ٹینا یا پھر نایاب۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کی شادی ٹینا سے ہو رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد بارات گھر میں پہنچ گئی۔ مہمانوں کی وجہ سے استقبال کی رسم نہ نبھائی گئی، اور پھر خالدہ بیگم نے غصے سے رانیہ اور مریم بھابھی کے کان میں سرگوشی کی، اس لڑکی کو ریحان کے کمرے میں چھوڑاؤ، میں مزید کوئی ہنگامہ نہیں چاہتی، میرے سر میں بہت ہی درد ہو رہا ہے۔ وہ دونوں بھی پہلے ہی سارے معاملہ سمجھ گئی تھی، اس لیے رانیہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے اسے ریحان کے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی، نفرت اور حقارت سے دیکھتے ہوئے، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ اس کے ہونے والی بھابھی ٹینا گھر سے بھاگ گئی تھی،
اس کی جگہ اس کی کزن کو دلہن بنا کر ریحان بھائی کی زبردستی کی بیوی بنا دیا گیا ہے۔ نایاب کا خوف و دہشت سے برا حال تھا، اسے لوگوں کا رویہ پہلے ہی سمجھ آ گیا تھا۔ اب دہشت سے کانپتی وہ اس بات کا انتظار کر رہی تھی ریان کمرے میں آ کر اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے۔ اس کا نازک دل بری طرح لرز رہا تھا۔ پہلے ہی وہ کسی کے سامنے بول نہیں پاتی تھی، اس کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ اگر کوئی اس پہ غصہ کرتا، چیختا، چلاتا تو وہ سانس لینے کے قابل بھی نہ رہتی تھی، اور اگر ریان نے اس کے ساتھ اگر ایسا ہی کوئی سلوک کیا تو شاید وہ مر ہی نہ جائے۔ تیز تیز سانس لیتی وہ اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسری طرف ریان ماں کے کمرے میں کھڑا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس کی ماں باپ اتنے پریشان کیوں ہیں۔ کیا ہوا امی آپ کو؟ مجھے تو بتائیں، آخر کیا بات ہے؟ سب لوگ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ وہ اس حقیقت سے انجان تھا کہ ٹینا گھر سے بھاگ گئی تھی، اس کی جگہ اس کی کزن کو اس کی زندگی میں زبردستی شامل کر دیا گیا ہے۔ پھر خالدہ بیگم روتے ہوئے کہنے لگی، ان لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں بارات خالی لے کر واپس آ جاؤں۔ میرا بیٹا جس کے لیے ہزاروں لاکھوں رشتے آ رہے تھے، میں نے سارے رشتے چھوڑ کر اس بدکردار لڑکی کے لیے حامی بھری کیونکہ وہ خوبصورت تھی، پڑھی لکھی، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ وہ اتنی آوارہ ہوگی کہ عین شادی والے دن گھر سے بھاگ جائے گی۔ یہ سنتے ہی ریان کے سر پر جیسے بم پھٹا تھا۔ وہ حیرت و استعجاب سے ماں کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں سمجھا نہیں۔ بیٹا، جس لڑکی سے ہم نے تمہارا رشتہ طے کیا تھا تانیہ سے، وہ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اس کی جگہ اس کی ماں نے اپنی بھتیجی جو زیادہ نہ پڑھی لکھی ہے اور نہ ہی اتنی خاص شکل والی، اسے تمہاری دلہن بنا دیا۔ اب بتاؤ تم، ان کا یہ سلوک جائز ہے؟ ہماری بغیر مرضی جانے، بغیر رضامندی کے انہوں نے کسی بھی لڑکی کا رشتہ تمہارے ساتھ طے کر دیا، اور اپنی بیٹی گھر سے بھاگ گئی تو عزت بچانے کی فکر پڑ گئی۔ یہ سنتے ہی ریان کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ اس کا غرور جیسے خاک میں مل گیا تھا۔ لاکھوں لڑکیاں یونیورسٹی میں اس کی دیوانی تھی، ایسے ہی وہ آفس میں کسی لڑکی کو گھاس نہ ڈالتا۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ جس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہوگی وہ کسی اور کے عشق میں ہوگی، اور اسے ریجیکٹ کر کے وہ اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو جائے گی۔ اس کا غرور خاک میں ملا تو غصے میں حالت اور بری ہو گئی۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ آپ کس بات کی ٹینشن نہ لیں امی، جو فیصلہ کروں گا میں کروں گا۔ آپ لوگوں کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور اس لڑکی کے گھر والوں سے بھی میں اچھی طرح نمٹ لوں گا۔ یہ کہتے اس نے اپنے سر سے کلا اور بازو سے شیروانی اتار کر پھینک دی تھی، پھر پلٹ کر باہر چلا گیا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے تک ایسے ہی خالی سڑک پر بیٹھا رہا۔ اس کا ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا۔ رات گئی تک وہ واپس آیا تو سب گھر والے اس کے انتظار میں جاگ رہے تھے۔ ایک دو مہمان ہی رکے ہوئے تھے جو اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے تھے، لیکن سارے گھر والے پریشان چہرہ لیے ریان کا انتظار کر رہے تھے۔ بیٹا تم ٹھیک ہو؟ خالدہ بیگم فوراً اس کے پاس آئی تھی۔ آپ لوگ کیوں جاگ رہے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ اس کے سر میں شدید درد تھا۔ تبھی خالدہ بیگم کہنے لگی، رانیہ تم جلدی سے بھائی کے لیے چائے بنا کر اس کے کمرے میں بھیجو۔ تبھی رانیہ دانت کچکچا کر کہنے لگی، وہ منحوس صورت والی لڑکی بیٹھی ہوگی بھائی کے کمرے میں، جسے دیکھ کر پھر بھائی کو غصہ آ جائے گا۔ اس کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ میری بھابھی بن سکے، رانیہ نے غصے میں کہا۔ تو خالدہ بیگم اتنے نخوت سے کہنے لگی، ایک رات کی بات ہے، کل صبح ہوتے ہی میں اس لڑکی کو یہاں سے بھگا دوں گی۔ میں ہرگز اسے اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ ریان تھکا ہارا کمرے میں آیا تھا، لیکن سامنے ہی لال جوڑے میں بت کی طرح بیٹھی ہوئی اس کی نظر اس لڑکی پہ پڑی۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور وہ ابھی تک ایسے ہی ساکت و سامت بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ریان نے غصے سے اسے دیکھا تھا، ابھی تک وہ اس کا چہرہ بھی نہ دیکھ پایا تھا۔ تم جانتی ہو نا کہ شادی کس حالات میں ہوئی ہے؟ وہ تمہاری بھگوڑی کزن گھر سے بھاگ گئی تو تم زبردستی میری زندگی میں داخل ہو گئی۔ کیا میں کوئی کھلونا ہوں؟ جب چاہو اس کی جھولی میں کوئی بھی چیز ڈال دو۔ میں بھی ایک انسان ہوں، میرے اندر بھی کوئی جذبات ہیں۔ تم جیسی لڑکی کو کیا احساس جو تم میرے کمرے میں بیٹھ کر ایسے انتظار کر رہی ہو جیسے تم میری من چاہی دلہن ہو۔ کپڑے تبدیل کرو اور سو جاؤ، مجھ سے کسی قسم کی کوئی امید مت رکھنا، اور جو فیصلہ کرنا ہے میری ماں کرے گی۔ چلو بستر خالی کرو۔ مغرور لہجے میں کہتا وہ اسے نفرت اور حقارت سے دیکھ رہا تھا جو پہلے ہی سانس لینے کے قابل نہ تھی۔ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی، اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ اٹھنے کے چکر میں دوپٹہ ایسے پھنسا کہ سارا نیچے گر گیا۔ نازک دھان پان سا وجود
بہت ہی خوفزدہ لگ رہا تھا۔ ریان نے اسے دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ لرزتا جسم، خوفزدہ چہرہ، وہ حسن و دلکشی کا مجسمہ لگ رہی تھی۔ کم عمری کی معصومیت، گھبراہٹ اس کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سامنے کھڑی انگلیاں چٹکھاتی، وہ شاید ادھر ادھر دیکھتی کپڑے تبدیل کرنے کی جگہ تلاش کر رہی تھی۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں خوف دیکھ کر ریان چونک گیا تھا۔ یہ لڑکی تو اس ٹینا سے کہیں لاکھ درجہ خوبصورت تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں باہر جا کے کپڑے تبدیل کر لوں؟ اس کی اتنی آواز باریک تھی کہ بامشکل ریان کے کان میں پہنچی۔ اس کے خوف و دہشت پر وہ بامشکل مسکراہٹ روک پایا تھا، تبھی سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، وہ سامنے ڈریسنگ روم ہے، وہاں جا کر کپڑے تبدیل کر لیں۔ جی جی شکریہ۔ لب کاٹتی رونی صورت بنائے وہ پلٹ گئی تھی۔ تبھی ریحان بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کر پایا تھا۔ وہ اپنے کپڑے لے جانا بھول گئی تھی جلد بازی میں۔ جلدی سے ڈریسنگ روم میں آ کر وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن بہت ہی دھیمی آواز میں کہ باہر اس کے رونے کی آواز نہ جائے۔ اس کی جو حالت تھی وہی جانتی تھی۔ نایاب کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ خود کو غائب کر لے۔ یہ سب اس کے ساتھ کیا ہوا؟ نہ جانے صبح ان کے گھر والے میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ جلدی جلدی پینے اتاری، پھر دوپٹہ بھی اتار دیا اور بال بھی کھول دیے۔ لمبی سلکی سیاہ بال پشت پر بکھرے تھی، لیکن اب وہ دھک سی رہ گئی تھی۔ کپڑے یہاں پر کوئی بھی نہیں تھے۔ اب وہ کپڑے کیسے تبدیل کرے، کیسے باہر لینے جائے؟ ڈرتے ڈرتے باہر قدم رکھا تو ریحان ابھی تک جاگ رہا تھا۔ اسے سہمے ہوئے انداز میں ڈریسنگ روم سے باہر آتا دیکھ کر چونکا تو وہ گھبرا کے کہنے لگی، وہ میں کپڑے لینا چاہ رہی تھی۔ اس کی نظر اپنے بیگ پہ پڑی تھی۔ کون سے کپڑے، کیسے کپڑے؟ یہ سارا سامان ٹینا کا تھا۔ اس کے جہیز کی اترن وہی پھپھو نے اسے بیگ میں ڈال کر دے دی تھی۔ اس میں سے ایک سوٹ نکالا اور وہی پہن کر باہر آ گئی۔ اس کے نازک وجود پر فیروزی رنگ کا ہلکا سا سوٹ بھی بہت ہی حسین لگ رہا تھا۔ اوپر سے لمبے سیاہ بال پشت پر بکھرے تھے۔ وہ اتنی جھجک رہی تھی کہ ریان نے اپنی زندگی میں آج تک ایسی شرم و حیا والی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ سہم کر وہ نیچے ہی سونے لگی تو ریحان نے اسے سرد نگاہوں سے گھورا۔ اتنی مظلومیت کے ڈرامے بند کرو اور اوپر بیڈ پر آؤ۔ اس کے درست انداز پر تو نایاب اور بھی ڈر گئی تھی، اسی لیے خاموشی سے بیڈ کے کونے پہ آ کر ٹک گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی جان نکل گئی تھی۔ جب ریان نے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ٹینا کی جگہ وہ اس کی دلہن بن کر اس کے کمرے میں موجود ہے۔ وہ اسے رشتہ قائم کرنا تو دور کی بات، اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ لیکن ریحان شاہ اپنا حق چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ خوش بھی تھا، یہ لڑکی اب اس کے نکاح میں تھی، وہ ایسے تو اسے جانے نہیں دے گا۔ یہی سوچ کر اس نے نایاب کی طرف پیش قدمی کی تھی اور وہ اس کے ہر قدم پر کانپتے جسم کے ساتھ ایسے بستر پر لیٹی تھی جیسے کوئی بے جان بڑھیا ہو، اور ریحان اپنا غم و غصہ اس پر نکالتا ہوا اسے اپنا حق وصول کر رہا تھا۔ صبح وہ بہت جلدی اٹھ گئی تھی۔ ہنگامی بنیادوں پر ولیمہ کینسل کر دیا گیا تھا کیونکہ خالدہ بیگم کا حکم اس گھر میں چلتا تھا اور وہ ریان شاہ کی ماں تھی۔ رانیہ مریم بھابی بھی اس دلہن کو کوئی خاص اہمیت دینے کو تیار نہیں تھے کیونکہ خالدہ بیگم اس سے نفرت کا اظہار کر رہی تھی۔ تبھی وہ صبح صبح اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ کپڑے تبدیل کر کے ریحان نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اس وقت نایاب کمرے میں اکیلی ہی تھی اور اس کی آنکھیں اور چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کتنی ڈری ہوئی ہے، لیکن گھر کا کوئی بھی فرد نہیں جانتا تھا کہ ریان شاہ نے اسے بیوی کے روپ میں اپنی زندگی میں قبول کر لیا ہے۔ اس کی ماں خالدہ بیگم یہی سمجھ رہی تھی کہ ریان نے اسے دھتکار دیا ہوگا۔ تبھی وہ نفرت حیرت انگیز نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے کہنے لگی، لڑکی، ہم تم جیسی لڑکی کو اپنی گھر کی بہو نہیں بنانے لگے۔ میرے بیٹے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے جو تم جیسی کمتر لڑکی کو میں اپنے بہو کے روپ میں یہاں لے کر آتی۔ اسی لیے تم ابھی اور اسی وقت اپنے گھر واپس جاؤ۔ میں تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ تمہارے نام نہاد عزت دار گھر والوں کو پتہ چلے کہ بےزتی کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے ہماری انسلٹ کی، اپنی بیٹی گھر سے بھاگ گئی تو ایک کمتر لڑکی کو اٹھا کر میری بیٹی کی بیوی بنا دیا۔ اپنی بہو کے روپ میں قبول نہیں کروں گی میں اسے۔ اس لیے چپ چاپ اس گھر سے چلی جاؤ، اپنا سامان اٹھاؤ۔ میرا بیٹا تمہیں کبھی بھی بیوی کے روپ میں قبول نہیں کرے گا۔ مجھے پتہ ہے اس کا غصہ کتنا ہے۔ وہ کبھی بھی تم جیسے کمتر کم حیثیت لڑکی کو اپنی بیوی نہیں بنائے گا۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم اس گھر سے چلی جاؤ۔ خالدہ بیگم نے اسے کھری کھری سنائی تو وہ کانپتی ہوئی اٹھ گئی۔ وہ
آپ پھپھو کو فون کر دیں، وہ مجھے آ کر لے جائے۔ اٹک اٹک کر کہتی وہ بہت ہی مظلوم لگ رہی تھی۔ رانیہ اور مریم اس کی بے بسی پر مسکرانے لگی تو خالدہ بیگم نخوت سے کہنے لگی، میں ان کمظرف لوگوں سے کیوں فون پہ بات کروں؟ جاؤ تم یہاں سے اکیلی۔ نہیں جا سکتی ہو کیا؟ جب تمہاری کزن گھر سے بھاگ سکتی ہے اکیلی اپنے عاشق کے ساتھ، تو تم اپنے گھر بھی واپس نہیں جا سکتی اکیلی۔ ہمارے گھر سے تمہیں کوئی چھوڑنے نہیں جائے گا۔ ہاں، 2-3 دن بعد تمہیں طلاق کے پیپر مل جائیں گے۔ انہوں نے سنگ دلی کی حد پار کر دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا یہی انجام ہوگا، ظاہر ہے، لیکن جو رات کو ہوا تھا وہ سب کیا تھا؟ وہ انہیں کیسے بتاتی کہ ان کی بیٹی نے اپنا حق وصول کر لیا ہے، اسے بیوی کے روپ میں قبول کر کے؟ یا شاید اسے کوئی سزا دی گئی ہو؟ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی تھی۔ چپ چاپ وہ اپنا بیگ اٹھا لیا جو رخصتی کے وقت پھپھو نے اس کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ اکیلی سب کی حقارت بھری نظروں کا سامنا کرتی وہ خاموشی سے اس گھر سے نکل آئی تھی۔ تقدیر کے رویے نے اسے زوردار تھپڑ مارا تھا، تبھی وہ اب سڑک پر رولتی پھر رہی تھی۔ اس کے پاس پیسے تک نہیں تھے۔ سڑک کنارے کھڑی ہو کر وہ رکشے کا انتظار کرنے لگی۔ تبھی دور سے کالے رنگ کی چمچماتی ہوئی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا تو سامنے ریان شاہ کی صورت تھی۔ وہ حیرت سے اس لڑکی کو سڑک پہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا جو کل ہی دلہن بن کر اس کی بیوی کے روپ میں اس کی زندگی میں آئی تھی، اور آج وہ اکیلی سڑک پہ کھڑی تھی، اپنا بیگ دونوں ہاتھوں میں تھامے، بے بسی کی تصویر بنی ہوئی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ درست لہجے میں کہتا وہ حیران تھا۔ وہ مجھے انہوں نے گھر سے نکال دیا ہے، میں پھپھو کے گھر جا رہی ہوں۔ چلو گاڑی میں بیٹھو۔ ریان شاہ نے اسے حکم دیا تھا۔ جو بھی تھا وہ اس معصوم لڑکی کو اب کبھی اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ نایاب پریشان سی ہو کر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے پھپھو کے گھر چھوڑنے جا رہا ہے، لیکن وہ اسے لے کر شاہ ویلی میں آ گیا تھا۔ شاہ ویلی کے بڑے گیٹ سے گاڑی اندر داخل ہوئی تو نایاب کا دل ایک دم زور سے دھڑکا، جیسے سینے کے اندر کسی نے پتھر بھینچ لیا ہو۔ ڈر، خوف، بے بسی، سب کچھ اس کے وجود میں لکیر کی طرح کھینچا ہوا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ دوبارہ اسی گھر کے سامنے کھڑی ہے جو اسے ابھی چند گھنٹے پہلے ذلت کے ساتھ باہر نکال چکے تھے۔ گاڑی پوش میں رکی تو ریان سیدھا باہر نکلا۔ بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے اس نے دروازہ کھولا۔ نایاب نیچے نظریں کیے دھیرے سے اتر گئی۔ وہ ابھی بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ اسے اندر لے جا کر پھپھو کے کسی رشتے دار کے حوالے کر دے گا، لیکن ریحان بغیر کچھ کہے آگے بڑھ گیا اور اسے اشارے سے پیچھے آنے کا کہا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ڈرائنگ روم کی لائٹس بند تھی۔ پورا ہال نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف لان میں لگے بلب اندر موٹی چھاؤں جیسی روشنی پھینک رہے تھے۔ نایاب قدم قدم پر جھچک رہی تھی، جیسے اس گھر کی ہوا بھی اس سے نفرت کرتی ہو۔ ریان سیڑھیوں کی طرف بڑھا تو اس نے پیچھے مڑ کر نیم سرد لہجے میں کہا، چل رہی ہو نا؟ وہ چونکی، جی جی۔ وہ فوراً قدم بڑھاتی اس کے پیچھے چل پڑی۔ دل میں ایک خوف تھا کہ کہیں خالدہ بیگم دیکھ نہ لیں، کہیں رانیہ اور مریم پھر سے اس کی تذلیل نہ کر دیں، لیکن اوپر جاتے ہی ماحول عجیب حد تک خاموش تھا، جیسے گھر کے افراد اندر ہی اندر کسی طوفان کا انتظار کر رہے ہوں۔ ریان نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، پھر مڑ کر نایاب کو دیکھا۔ اندر آ جاؤ۔ وہ جھجکتے قدموں سے اندر آئی تو اس کا دل شدت سے کانپ رہا تھا۔ کمرہ وہی تھا جہاں پچھلی رات اس نے اپنے وجود کی پہلی توہین خاموشی سے برداشت کی تھی۔ وہی بیڈ، وہی دیواریں، وہی ہوا جو چند گھنٹے پہلے اسے اذیت دے کر چلی گئی تھی۔ جو بھی تھا وہ خود کو بے حد ٹوٹا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ ریان اس کے سامنے رک کر بہت ہی سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ تم جانتی ہو کہ انہیں تمہیں گھر سے نکالنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ نایاب نے ہاتھ مضبوطی سے بیگ کے گرد باندھ لیے تھے، جسے وہی واحد سہارا ہو۔ جی میں جانتی ہوں، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں چلی جاؤں تو میں چلی گئی، وہ آہستہ سے بولی، مگر اس کے لہجے میں ایسی شکست تھی جسے سن کر خود ریان نے ایک لمحے کو نگاہ چرائی۔ اسے اپنا غصہ، اپنی انا، سب کچھ فضول محسوس ہوئی۔ ایک ایسی لڑکی کو سزا دینے کا کیا فائدہ جو پہلے سے ہی زندگی بھر کی سزائیں کاٹ رہی ہو؟ ریان نے گہری سانس لی۔ بیٹھ جاؤ بیڈ پر، وہ چونکی۔ نہیں، میں نیچے بیٹھ جاؤں گی۔ بیڈ پر میں، وہ پورا جملہ بھی مکمل نہ کر پائی تھی۔ ریحان کی نظر تیز ہو گئی۔
میں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ وہ ڈر کر خاموشی سے بیٹھ کے کونے پر بیٹھ گئی۔ اس کی انگلیاں لرز رہی تھیں۔ اس کے بال ابھی تک ہوا میں ہلکے ہلکے جھول رہے تھے، جنہیں وہ گھبراہٹ میں بار بار کان کے پیچھے ٹھوسنے کی کوشش کرتی، پھر ناکام ہو جاتی۔ ریان نے آہستہ آہستہ چل کر کھڑکی کا پردہ ہٹایا، ہاتھ جیب میں ڈال کر واپس نایاب کی طرف دیکھا۔ تمہارے پھپھو والے گھر چھوڑ آؤں تو وہاں تمہیں کون قبول کرے گا؟ تمہارے پھپھا تمہیں گھر میں داخل ہونے بھی دیں گے یا نہیں؟ وہ خاموش رہی، آنکھیں نیچے کیے۔ وہ جانتی تھی جواب صرف ایک تھا، نہیں۔ ریان اس کے سامنے آ کے کھڑا ہوا تو نایاب نے ہلکا سر اٹھایا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں یہاں سے نکال کر کہیں جانے دوں گا؟ ابھی کے لیے اس کی آواز میں عجیب سا ٹھہراؤ تھا، جیسے وہ خود بھی اپنے لہجے کی نرمی پر حیران ہو۔ اس نے کوہنی کے پاس ہاتھ آہستہ اٹھایا، پھر رک گیا، جیسے خود پر ضبط کر رہا ہو۔ میں نے رات جذبات میں کچھ بھی کیا۔ وہ اس جملے پر رکا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سرد شعلے نہیں تھے جو کل رات تھے، بلکہ آج وہاں الجھن تھی، غصہ تھا، مگر اس سے کہیں زیادہ ایک بے نام پریشانی تھی۔ دوبارہ یہاں سے کوئی نہیں نکالے گا، یہ میرا فیصلہ ہے، اور اس گھر میں میرا فیصلہ کوئی نہیں بدل سکتا۔ وہ کھڑی ہی رہ گئی، کانپتی پلکیں، لرزتی سانسیں۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہی شخص جو رات بھر اس پہ غصہ اتارتا رہا اب اس کے لیے ڈھال بن کے کھڑا ہے۔ مگر اگلے ہی لمحے ریان نے سخت لہجے میں اضافہ کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں میری زندگی میں کوئی مقام مل گیا ہے۔ ٹھیک سے سمجھ لو، یہ سب کچھ صرف اس لیے کہ جو کچھ غلط ہوا تمہارے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی، میں نے یہ نکاح قبول کیا تھا، مگر ان حالات میں نہیں۔ اب میں اسے صحیح طریقے سے نبھاؤں گا، لیکن اپنی شرط پر۔ وہ دھیرے سے سر جھکا گئی۔ جی، جیسے آپ کہیں گے، وہ بہت کمزور الفاظ میں بولی، جسے سن کر ریان کے ماتھے پر لکیریں ابھری۔ اس نے کبھی کوئی لڑکی اتنی ٹوٹی ہوئی نہیں دیکھی تھی۔ وہ ایک پل اسے دیکھتا رہا، پھر تیز لہجے میں بولا، تم کہاں جاؤ گی ابھی؟ تمہیں کچھ نہیں کہنا جب تک میں فیصلہ نہ کر لوں کہ ہمارے درمیان کیا ہونا ہے۔ تمہیں کہیں نہیں جانا۔ نایاب نے حیرت سے سر اٹھایا، مگر آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ ریان نے آہستہ سے رخ موڑا، ڈریسنگ روم کو کھولا اور اندر سے ایک اضافی کمبل نکال کر اس کی طرف پھینکا۔ بیڈ بڑا ہے، مگر تم دوسری سائڈ پر سونا، اپنی طرف آنے کی ضرورت نہیں۔ وہ شرمندگی سے فوراً نظریں جھکا گئی۔ جی، میں وہیں سو جاؤں گی۔ وہ بیڈ کے کنارے کھسک گئی، جیسے اسے بس کنارے پر جگہ ملنی چاہیے۔ اس کے وجود میں وہی پرانی لرزش تھی، مگر اس بار دل میں ایک ہلکی سی امید بھی تھی۔ شاید ریان اسے مکمل طور پر ٹھکرانے والا نہیں ہے، شاید وہ اسے پھر سے در بدر بھٹکنے کو نہیں چھوڑے گا۔ ریان کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کے اندھیرے کو گھور رہا تھا۔ اس کی مٹھی بند ہوئی، پھر ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا، نایاب، رات بہت ہو گئی ہے، سو جاؤ، صبح بہت کچھ سوچنا ہے اور بہت کچھ کہنا ہے۔ وہ خاموشی سے لحاف کھینچ کر لیٹ گئی۔ ریحان نے لائٹ بند کی، کمرہ ہلکے اندھیرے میں ڈوبا تو نایاب نے محسوس کیا کہ اس کا دل پہلی بار خوف سے زیادہ سکون چاہنے لگا ہے۔ شاید پہلی بار اسے لگا کہ وہ مکمل اکیلی نہیں ہے، شاید پہلی بار اسے کوئی محفوظ جگہ ملی ہے، چاہے وہ جگہ صرف وقتی ہے۔ اس کی پلکیں بوجھل ہو رہی تھی، مگر آنکھوں سے بہتے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ریان نے پلٹ کر اسے دیکھا، لمبے بکھرے بالوں میں ڈوبا چھوٹا سا چہرہ تکیے پر ٹکا تھا، مگر آنکھوں سے بہتے آنسو صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہ پایا، صرف اتنا بولا، نایاب، اگر تمہیں کوئی ڈر، کوئی تکلیف ہو تو مجھے بتانا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، آج کی رات نہیں اور کسی بھی رات نہیں۔ وہ چونکی، اس نے آہستہ سے سر اٹھایا، مگر ریان اس نے نظریں چراتے ہوئے واپس اپنی جگہ کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے کروٹ بدلی اور اس کی طرف چہرہ چھپا کر سو گئی، مگر دل میں ایک ہلکی سی روشنی جل اٹھی تھی، جیسے قسمت نے پہلی بار اس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہو۔ رات ٹھنڈی تھی، مگر اس کے دل میں عجیب سا سکون اترتا جا رہا تھا۔ شاید قسمت نے اسے برباد نہیں کیا، شاید تقدیر ابھی اس کے لیے بہت کچھ لکھنے والی تھی۔ نایاب کے حاملہ ہونے کی خبر پورے شاہ ویلا میں ایسے پھیلی جیسے کسی نے بند کمرے میں بھیڑوں کا چھتا چھیڑ دیا ہو۔ ہر چہرے پر حیرت تھی، مگر سب سے زیادہ رنگ اڑا ہوا تھا خالدہ بیگم کا۔ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ لڑکی جسے وہ گھر سے دھکے دے کر نکال دینا چاہتی تھی، آج ان کے پوتے کی ماں بننے والی ہے۔
وہ تڑپ کے بول اٹھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا لہجہ ایسے تھا جیسے کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ ریحان نے ٹھنڈی مگر گھمبیر آواز میں جواب دیا، امی اگر آپ کو میری شادی قبول تھی تو اس کا نتیجہ بھی قبول کرنا تھا۔ نایاب میری بچے کی ماں ہے اور اب اس گھر کی ہماری حرمت ہے، کوئی اسے تکلیف پہنچائے گا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ سیدھا نایاب کی طرف بڑھا جو ابھی تک ہکا بکا کھڑی تھی۔ ریان نے سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھاما تو پورا گھر سانس روک کر رہ گیا۔ نایاب کی آنکھیں نمی سے بھری تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ریحان نے دھیرے سے کہا، چلو نایاب، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور وہ اسے ساتھ لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں آتے ہی نایاب ضبط سے رونے لگی، ہاتھ چہرے پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر آنسو بہانے لگی۔ وہ اس اچانک خوشی نہیں تھا، یہ خوف تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ رو رہی تھی، شاید برسوں کی بے قدری کے بعد محبت برداشت کرنا مشکل لگ رہی تھی۔ ریان گھبرا کر اس کے پاس آیا، کیا ہوا نایاب، تم کیوں رو رہی ہو؟ نایاب نے بامشکل کہا، وہ لوگ ناراض ہیں سب مجھ سے، مجھے برا سمجھ رہے ہیں، سب مجھے کچھ کہیں گے۔ ریان نے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھ کر آہستہ سے اپنی طرف کیا، نایاب، کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں ہوں نا۔ وہ حیرت اور گھبراہٹ میں اسے دیکھ رہی تھی۔ ریحان نے پہلی بار نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے، اس کی آنکھوں میں ڈوب کر بولا، تم جانتی ہو نایاب، مجھے بچے کبھی پسند نہیں تھے، لیکن آج یہ سوچ کر دل بھرا بھرا ہو رہا ہے کہ تم میری زندگی میں اتنی خاص ہو کہ خدا نے تمہیں یہ نعمت دے دی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں نظریں گاڑے بولا، اور تم رو رہی ہو؟ نایاب سسکی، مجھے ڈر لگ رہا ہے ریان۔ ریان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اب وہ اس کے مضبوط بازوں میں سمٹ گئی۔ وہ لمحہ ایسے تھا جس نے نایاب کو پہلی بار احساس دلایا کہ محبت صرف خواب نہیں، حقیقت بھی بن سکتی ہے۔ ریحان نے ایک ہاتھ اس کے سر پہ رکھا اور دھیرے سے بولا، میں ہوں تمہارے ساتھ ہمیشہ، نایاب، تمہیں کسی چیز سے ڈرنے نہیں دوں گا۔ دن گزرتے گئے، ریان کی نرمی دن بدن بڑھتی گئی۔ وہ نایاب کی ہر چھوٹی بڑی تکلیف کا خیال رکھتا۔ صبح ناشتہ وہ اس کے لیے بناتا، شام کو چیک کرتا کہ دوائی لی یا نہیں، رات کو سونے سے پہلے اس کے سر پہ تیل لگاتا۔ جب کبھی نایاب کو چکر آتا، ریان کے اندر آگ لگ جاتی۔ مریم بھابھی اور رانیہ حیرت سے اسے دیکھتی کہ جو ریان کل تک ٹینا کے نام پر غرور میں تھا، آج ایک مجبور لڑکی کے لیے کتنا بدل چکا ہے۔ مگر جس دل میں محبت کی پہلی چنگاری جل جائے وہ پھر کبھی بجھتی نہیں۔ ریان اب اس کے ہر ادا دل میں بسا بیٹھا تھا۔ نایاب کی ہلکی سی مسکراہٹ اس کے دن کو روشن کر دیتی، اس کی جھکی آنکھیں اس کی دنیا بدل دیتی۔ کبھی کبھی نایاب بال ٹھیک کرتی اور بال کان کے پیچھے کرتی تو ریان دیر تک اسے چھپکے سے دیکھتا۔ جب وہ نظر اٹھا کر اسے دیکھتی تو وہ فوراً نظر ہٹا لیتا، لیکن دل میں عجیب سا لمس توڑ جاتا۔ ایک رات نایاب کچن میں پانی لینے آئی تو ریان بھی نیچے آ گیا۔ وہ اسے دیکھ کر چونکا اور آہستہ سے بولا، تم کیوں اٹھی؟ میں لے آتا پانی۔ نایاب نے نرمی سے کہا، میں خود لے لوں گی۔ ریان نے ایک قدم آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے گلاس لیا اور قریب آ کر کہا، نایاب، تمہیں اپنا خیال نہیں ہے، میں نے کہا تھا نا، تمہیں اب کچھ نہیں اٹھانا۔ وہ اس کے بہت ہی قریب تھا، اتنا قریب کہ نایاب کے اندر گہرائی تک حرارت اتر گئی۔ وہ نظریں جھکا کر پیچھے ہٹنے لگی، مگر ریان نے اس کی کلائی تھام کر اسے روک لیا۔ ایسے نہیں بھاگا کرو میری نظروں سے نایاب۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ نایاب کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ ریان دھیرے سے اس کے چہرے سے بال ہٹاتا ہوا بولا، مجھے اچھا لگتا ہے تمہاری یہ معصومیت، تمہارا ڈر، تمہارا شرمانا، تمہارا میرا بن جانا۔ نایاب کے دل نے ایک زور کی دھڑکن لی، وہ نظریں نیچے کیے کھڑی رہی۔ ریان نے گہری سانس لی اور آہستہ سے اس کی ٹھوڑی اوپر کی، تم میرے ہوش اڑا دیتی ہو نایاب۔ اس کی آواز میں گہری دیوانگی تھی۔ نایاب کی پلکیں لرز گئیں اور اگلے ہی لمحے ریان نے اسے اپنی باہوں میں بھیج لیا، جیسے برسوں سے اس کی قربت کا منتظر ہو۔ وہ پوری طرح اس کی گرفت میں تھی، دل کانپ رہا تھا، مگر پہلی بار خوف سے نہیں، محبت سے۔ لیکن جس گھر میں محبت پروان چڑھتی ہے وہیں حسد بھی جنم لیتا ہے۔ خالدہ بیگم کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ ہر روز کوئی نہ کوئی بات نکال کر نایاب پر چلانے لگتی، کبھی کہتی کہ تم نے میرے بیٹے پہ جادو کر دیا ہے، کبھی کہتی یہ بچہ تمہاری چال ہے، کبھی کہتی ریحان کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس نازک دل والی لڑکی پر ہر روز طنز کے تیر برسائے جاتے، لیکن نایاب ہر بار چپ رہتی، کیونکہ اس کے پاس اب ایک مضبوط سہارا تھا۔ ریحان جب بھی گھر آتا
اس کا سرد لہجہ صرف ایک شخص کے لیے نرم ہوتا تھا، نایاب کے لیے۔ ان دونوں کے بیچ خاموش محبت چل رہی تھی، جس کا رنگ دن بہ دن گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن نایاب کی طبیعت اچانک بہت ہی خراب ہو گئی، سر چکرانے لگے، ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے۔ ریان آفس میں تھا، جب کال پہنچی تو وہ پورے آفس کو چھوڑ کے بھاگا جیسے جان نکل رہی ہو۔ گھر پہنچا تو نایاب فرش پہ بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھ پیٹ پر رکھے۔ ریان کا دل ایک پل کو رک گیا۔ نایاب! وہ گھبرا کر اس کے پاس جھکا، اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا؟ بول کیوں نہیں رہی؟ نایاب نے آہستہ سے کہا، بس چکر آ رہے ہیں ریان۔ ریان نے اسے بازو میں اٹھایا جیسے وہ شیشے کی بنی ہو، بستر پہ لٹایا، پانی پلایا اور تیز لہجے میں بولا، امی اگر آپ نے اسے کام کرنے دیا تو میں… خالدہ بیگم نے طنز سے کہا، میں نے کچھ نہیں کہا، یہ خود ہی کمزور ہے۔ ریان کی آنکھوں میں وہ غصہ آیا جس میں دنیا جل سکتی تھی۔ بس امی بس، ایک لفظ بھی نہیں بولیں گی، اس پر ایک لفظ بھی۔ وہ ماں تھی اس لیے چپ رہی، مگر دل میں آگ جل رہی تھی کہ ریان اس کے لیے ماں کو چپ کروا رہا ہے۔ ریان نے نایاب کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے اس کے ماتھے چومتے ہوئے بولا، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا میں۔ تم میری دنیا ہو نایاب۔ پوری دنیا کی تذلیل برداشت کر سکتی تھی، مگر ریان کا اس طرح کہنا، یہ تو اس کی بھولی بھٹکی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ نایاب کی حالت خراب ہونے کے بعد ریان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے سایہ بن کے رہنے لگا تھا۔ گھر کے اندر اس کا ہر قدم نایاب کے گرد گھومتا تھا۔ وہ اٹھتی تو پیچھے چل پڑتا، بیٹھتی تو پوچھتا کہ طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں۔ رات کو وہ اس کے پاس بیٹھ کر دیر تک اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا رہتا۔ نایاب کبھی کبھی حیرت سے اسے دیکھتی رہ جاتی کہ یہ وہی ریان ہے جو کبھی اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اب وہ اس کی معمولی سانس کی بھی رتبے پر بھی بے چین ہو جاتا تھا۔ مگر محبت کی روشنی جس دل میں داخل ہو جائے وہاں سب کچھ بدل جاتا ہے، مگر محبت کے ساتھ حسد ہمیشہ سایہ بن کے چلتا ہے۔ ایک دوپہر رانیہ اور مریم کچن میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ ان کی آوازیں مدھم تھی مگر ان کی نظروں میں زہر صاف جھلک رہا تھا۔ مریم نے ہونٹ کا کونا چبایا، دیکھ رہی ہو، ریحان تو اس کے عشق میں ایسے گم ہوا ہے جیسے اس لڑکی کے علاوہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ رانیہ نے تڑک کر کہا، اور امی؟ امی تو جل کر کوئلہ ہو رہی ہے مگر کچھ کر نہیں پا رہی۔ یہ لڑکی تو ہماری نظروں کے سامنے بڑھتے بڑھتے پورے گھر کی ملکہ بن گئی۔ مریم نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور اب تو وہ حاملہ ہے، اس کا مقام اب اور بڑھ جائے گا۔ رانیہ نے دانت بھینچ کر کہا، کوئی نہ کوئی طریقہ نکالنا پڑے گا، ورنہ چند مہینوں بعد ریان ہمیں پہچاننا ہی چھوڑ دے گا۔ اس رات ریان لیٹ میٹنگ میں گھر پہ دیر سے آیا تھا۔ نایاب ڈرائنگ روم میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاتھوں میں کپ سرد پڑ گیا تھا، مگر انتظار گرم تھا جیسے دل میں کوئی چھپی ہوئی امید جل رہی ہو۔ ریحان اندر داخل ہوا تو پہلی نظر اس پہ پڑی۔ اس کی آنکھوں کا تھکن بھرا سایہ نایاب کی طرف بڑھتے ہی اتر گیا۔ اس نے بے اختیار پوچھا، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ نایاب نے دھیرے سے کہا، آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ ریحان کے قدم جیسے رک گئے، ایک پل کو بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ الفاظ جو اسے کبھی کبھی ملتے تھے آج اس قدر نرم لہجے میں تھے کہ دل میں گرمی سی بھر گئی۔ اس نے نزدیک آ کر کہا، تمہارے لیے کہا تھا نایاب کہ رات کو اکیلی نہیں بیٹھا کرو۔ نایاب نے نظریں جھکائی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ریان آہستہ سے مسکرایا، پھر دھیرے سے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ تمہارے رہنے سے میرا دن آسان لگتا ہے اور تمہارے انتظار میں میری راتیں نرم ہو گئی ہیں۔ نایاب کے اندر بہار کی پہلی ہوا چل گئی، دل تیزی سے دھڑکا، گال ہلکے ہلکے سرخ ہوئے۔ ریان نے اس کی پلکوں کی لرزش محسوس کی۔ وہ جھکا اور آہستہ سے کہا، اس طرح انتظار کیا کرو گی تو میں کبھی گھر سے باہر نہ نکل پاؤں گا۔ نایاب نے گھبرا کر ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، مگر ریان نے مضبوطی سے تھام لیا اور دھیرے سے بولا، چھوڑوں گا نہیں تمہارے ہاتھ کی یہ لرزش، مجھے بہت ہی عزیز ہے۔ وہ اسے اپنے قریب کرنا چاہ رہا تھا۔ نایاب دل کے ہاتھوں بے قابو ہوتی جا رہی تھی، لیکن اگلے ہی دن ہوا کچھ ایسے جس نے ریان کی دنیا ہلا کے رکھ دی۔ نایاب سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی، ہاتھ میں پانی کا جگ تھا، پیٹ بھاری تھا، چہرہ تھکا ہوا۔ ریان نے صبح اسے آرام کرنے کا حکم دیا تھا، مگر خالدہ بیگم نے تیز لہجے میں حکم دیا تھا کہ نیچے آ کر چائے بنائے۔ نایاب دھیرے دھیرے سیڑھیاں اتر رہی تھی
کہ اس کے اگلے قدم کے پاس پانی گرا ہوا تھا۔ وہ رکی، حیران ہوئی، یہ پانی یہاں کیسے؟ پھر اس نے رانیہ کو نیچے سے گھورتے ہوئے دیکھا، جس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی سبقت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس سے پہلے نایاب کو سمجھ پاتی، اس کا پاؤں پھسلا، ایک چیخ نکلی اور وہ بے بسی سے پورا جسم گراتی ہوئی نیچے جا گری۔ درد کی ایک ہولناک لہر پیٹ سے ہوتی ہوئی جسم میں پھیل گئی۔ اس کی چیخ سے پورا شاہ ویلا لرز گیا۔ ریان کی دنیا اس چیخ سے اندھیرے میں ڈوب گئی۔ ریان اوپر کے کمرے میں تھا۔ جیسے ہی چیخ سنی وہ پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا نیچے آیا۔ اس نے نایاب کو سیڑھیوں کے نیچے پڑا دیکھا، چہرہ پیلا، جسم کانپ رہا تھا، آنکھیں آدھی بند، پیٹ پر ہاتھ رکھے تکلیف میں بلبلاتی ہوئی نایاب اس کی آواز پھٹ گئی۔ وہ زمین پر بیٹھا اور اسے اٹھانے لگا۔ نایاب نے نم آنکھوں سے کہا، ریان، بچہ، مجھے بچہ۔ ریان کے دل پر جیسے کسی نے خنجر مار دیا ہو۔ اس نے فوراً اسے باہوں میں اٹھایا اور ہاتھ کانپتے ہوئے چیخا، گاڑی نکالو کوئی، بات نہیں کرے گا، بچی کو ڈاکٹر تک پہنچانا ہے۔ خالدہ بیگم خوف سے جگہ پہ کھڑی رہ گئی، مگر رانیہ کی آنکھوں میں ایک پل کو خوف کی چمک آئی۔ ریان پاگلوں کی طرح بھاگا، نایاب کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا جا رہا تھا۔ نایاب، میری سانس، ہمت کرو، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، تم اور تمہارا بچہ دونوں ٹھیک ہوگے، خدا کے لیے آنکھیں بند نہ کرنا۔ ہسپتال پہنچ کر ریان اسے اسٹریچر پر لٹا کر خود ساتھ ساتھ بھاگتا گیا۔ ڈاکٹر نے اسے اندر لے لیا، مگر ریان کے دل کی دھڑکنیں بند ہونے لگی تھی۔ وہ بار بار دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑا ہوا، مگر ٹھہر نہیں سکا۔ وہ چلتا گیا، دعائیں مانگتا گیا، ہاتھ بالوں میں پھنساتے ہوئے سر جھٹکتا رہا۔ آخری بار اس نے نایاب کو بے ہوش پڑا دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکی سی نمی تھی، جیسے اس نے آخری پل بھی ریحان کا نام لیا ہو۔ دروازہ کھلا، ڈاکٹر باہر آیا۔ ریان اس کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر کی سانس بھاری تھی، مگر آنکھوں میں اطمینان تھا۔ آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ریحان صاحب، حمل محفوظ ہے، ماں بھی محفوظ ہے، مگر اسے کچھ سخت آرام کی ضرورت ہے، بہت سخت۔ ریان نے بے اختیار آنکھیں بند کر کے سر جھکا دیا، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو۔ دل دھڑکا پورے نرم پڑ گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے مسکرا کر اجازت دے دی۔ ریان کمرے میں داخل ہوا تو نایاب نیم بے ہوشی میں تھی، آنکھوں میں نمی، لبوں پر ہلکی کپکپاہٹ۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور دھیرے سے بولا، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا نایاب تو میں مر جاتا۔ میں نے تمہیں کھونے کے لیے زندگی نہیں پائی، تم میری ضرورت ہو، میری سانس ہو، میری سب سے قیمتی حقیقت ہو۔ نایاب کی پلکوں نے ہلکی سی حرکت کی، آنکھوں سے ایک آنسو بہا۔ ریان نے وہ آنسو اپنی انگلی سے صاف کیا، پھر اس کے ماتھے کو دیر تک چومتا رہا، جیسے آج پہلی بار اسے احساس ہوا ہو کہ نایاب اس کی کمزوری ہی نہیں، اس کی زندگی ہے۔ نایاب کو ہسپتال سے ڈسچارج ہوئے 2 دن ہو گئے تھے، مگر ریان ابھی بھی اس کے پاس سے ایک لمحے کو بھی دور نہیں ہوا تھا۔ وہ خود اسے پانی دیتا، کھانا کھلاتا، حتیٰ کہ رات کو بھی اس کا ہاتھ تھام کے بیٹھا رہتا۔ کبھی وہ دوبارہ کام نہ اٹھے۔ نایاب ہر بار اسے دیکھ کر حیران رہ جاتی کہ ایک انسان اتنا بھی بدل سکتا ہے۔ ریان کی آنکھوں میں اب وہ سردی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی گہرائی تھی جہاں محبت جیسے ہمیشہ سے چھپی ہوئی تھی۔ بس اسے وقت نے جگا دیا تھا۔ نایاب کے لیے وہ ہر حد پار کر چکا تھا، مگر اصل طوفان ابھی باقی تھا۔ 5ویں دن کی صبح ریان نایاب کے بیڈ کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ پر آہستہ آہستہ انگلیاں پھیر رہا تھا کہ اچانک اسے کال آئی۔ وہ اٹھا تو نایاب نے نرم آواز میں پوچھا، کہاں جا رہے ہیں؟ ریان اس کی طرف مڑا، چہرے پر وہی سنجیدگی جو بس خاص وقت میں آتی تھی۔ ایک ضروری کام ہے نایاب، مگر تم فکر نہ کرنا، میں جلدی ہی آؤں گا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے کو دھیرے سے چھوا۔ نایاب کی آنکھیں جھک گئیں، مگر دل دھڑکا کہ ریان کی اس نرمی کے پیچھے کچھ اور بھی چھپا ہے، کچھ گہرا چھپا، کچھ گہرا، کچھ مضبوط۔ ریان کے جانے کے فوراً بعد جیسے پورا شاہ ویلا غیر معمولی خاموشی میں ڈوب گیا۔ 1 گھنٹے بعد ریان گھر واپس آیا، مگر اکیلا نہیں، اس کے ساتھ پولیس کھڑی تھی۔ پورا گھر دہل گیا، خالدہ بیگم کے چہرے سے خون اتر گیا، رانیہ کی ٹانگیں کانپ گئی اور مریم بھابی نے گھبرا کر اپنا دوپٹہ سنبھالا۔ سب کے چہرے پر خوف پھیل گیا تھا۔ ریان کی آنکھیں برف کی طرح سرد تھیں، جس میں محبت صرف ایک نام کی تھی، نایاب۔ اس نے دروازے کے پاس کھڑے کھڑے کہا،
سب نیچے آئے، سب نے بھاگ کر لانچ کا رخ کیا۔ ریان نے پولیس انسپکٹر کی طرف اشارہ کیا اور بولا، انسپکٹر صاحب، ان لوگوں کو بتائیں کہ کیا ملا ہے۔ انسپکٹر صاحب نے فائل کھولی اور کہا، ہمیں سیڑھیوں کے پاس سے وہ بوتل ملی جس میں پانی نہیں بلکہ فرش پھسلانے والا کیمیکل تھا، جو کسی نے جان بوجھ کر ڈالا، اور سی سی ٹی وی میں صاف دکھایا جا سکتا ہے کہ یہ کام محترمہ رانیہ نے کیا۔ پورا گھر سناٹے میں ڈوب گیا۔ رانیہ کے چہرے کا رنگ اڑا جیسے جان نکل گئی ہو۔ اس نے گھبراتے ہوئے کہا، نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مگر ریان آگے بڑھا، اس کا لہجہ زہر سے بھی زیادہ سخت تھا۔ تم نے میری بیوی اور میری بچے کی جان لینے کی کوشش کی ہے رانیہ، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ اس پہ غرایا اور رانیہ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتی۔ مریم بھابھی بھی کانپ رہی تھی۔ ریان نے پہلی بار اپنا غصہ سب کے سامنے کھول کے دکھایا۔ پولیس ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جائے گی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ خالدہ بیگم نے آخری لمحے پر آگے بڑھ کے کہا، ریان، یہ گھر کی بات ہے، پولیس کی کیا ضرورت ہے؟ ریان نے انہیں کاٹ کر کہا، امی، یہ میری بیوی کی جان کا مسئلہ ہے، نایاب میری زندگی ہے، میں اسے تکلیف دینے والوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ پلٹا اور پولیس رانیہ اور مریم کو لے کر گئی۔ گھر کے اندر چیخوں اور آہوں کی آواز گونجتی رہی، مگر ریان کا دل صرف ایک ہی چیز کہہ رہا تھا، نایاب میری سب سے قیمتی امانت ہے۔ چند لمحوں بعد ریان سیدھا نایاب کے کمرے میں آیا۔ نایاب سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ ریان نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ریان نے نم آنکھوں پر اس نے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، سب ختم ہو گیا، اب کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا نایاب۔ نایاب نے حیرت سے پوچھا، آپ کہاں گئے تھے؟ ریحان اس کا ہاتھ اپنی ہتھیلی میں لے کر بولا، تمہارے لیے انصاف لینے گیا تھا نایاب۔ کسی نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، اب وہ دونوں اس گھر میں کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ نایاب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ریحان نے فوراً اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، میں ہوں تمہارے ساتھ ہمیشہ کے لیے۔ نایاب نے سر جھکا کر ہلکی کپکپاہٹ میں کہا، آپ اتنا کیوں کرتے ہیں میرے لیے؟ ریحان اس کے قریب بیٹھا، اس کے چہرے کو ہاتھ سے اوپر کیا۔ نایاب کی پلکیں لرز رہی تھی۔ ریحان نے دھیمی مگر گہری آواز میں کہا، کیونکہ میں تمہیں چاہنے لگا ہوں نایاب، چاہنے ہی نہیں، تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ تمہیں کھونے کا خیال بھی میری سانس روک دیتا ہے۔ اس نے نایاب کے ہاتھ پر ہونٹ رکھے ہوئے تھے۔ نایاب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، وہ بے اختیار رو پڑی، مگر آج کے آنسو خوف کے نہیں تھے، محبت کے تھی۔ ریحان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور دھیرے سے بولا، تم میری زندگی ہو نایاب، آئندہ کبھی نہیں ڈرو گی، کبھی تنہا نہیں رہو گی، کبھی رو گی نہیں، تم اور میرا بچہ میری پوری دنیا ہو۔ مہینے گزرتے گئے، نایاب کا حمل آسان ہوتا گیا۔ ریحان کی محبت اس کے ارد گرد دیوار بن کے کھڑی تھی۔ گھر میں امن آ گیا تھا۔ خالدہ بیگم بھی آخرکار پگھل گئی۔ وہ نایاب کی خاموشی اور نرمی سے نرم پڑتی گئی۔ ریحان کا ہر لمحہ نایاب کے قریب گزرتا۔ کبھی وہ اس کے قدموں کے پاس بیٹھ کر اس کے پیروں میں درد کے لیے گرم تیل لگاتا، کبھی اس کے لیے پھل کاٹتا، کبھی بس اسے دیکھ کر مسکرا دیتا، جیسے اس کی دنیا اس کے اپنے ہاتھوں میں سمٹ آئی ہو۔ اور پھر وہ دن آیا جب نایاب نے ایک خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا۔ ریحان نے اسے پہلی بار گود میں لیا تو اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ بیٹی کو نایاب کے پاس لے آیا۔ نایاب تھکی ہوئی تھی مگر مسکرا رہی تھی۔ ریحان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور آہستہ سے کہا، شکریہ نایاب، تم نے مجھے مکمل کر دیا، تم نے میری زندگی کو معنی دے دیے۔ نایاب نے کمزور آواز میں کہا، یہ سب آپ کی وجہ سے ہے، میں نے زندگی پہلی بار آپ کے ساتھ محسوس کی ہے۔ ریحان نے اس کا ہاتھ تھاما اور بولا، اب ہماری کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی نایاب، یہ تو محبت کی شروعات ہے۔ نایاب نے ریحان کو دیکھا، وہ نظریں جن میں کبھی خوف تھا آج ان میں اطمینان تھا، محبت تھی، مکمل بھروسہ تھا۔ اور یوں نایاب اور ریحان کی کہانی درد سے محبت تک، تکلیف سے امن تک، اور تنہائی سے مکمل زندگی تک کا سفر طے کر کے ایک خوبصورت انجام تک پہنچ گئی۔